الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں کو ایک پاکیزہ نظام اور ایک پاکیزہ معاشرہ دے کر بھیجا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ نظام تھا کہ جس نظام کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس پاکیزہ نظام اور معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا، ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ جس میں عملی طور پر آج سارے مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے آج کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے، کوئی ایسا نظام ہم تشکیل نہیں دے پائے کہ جس نظام پر ہم لوگوں کو متوجہ کریں کہ آؤ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہمارے پاس ایک اصول ہے، ایک شریعت ہے، ایک قانون ہے، ایک زندگی گزارنے کا معاشرہ ہم نے تیار کیا، آؤ اور دیکھو، عمل کرو۔ فرد کے اخلاق سے لے کر حکومت کے اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی زندگی سے لے کر ایک جمع غفیر کی اجتماعی زندگی، گھر کی چار دیواری کے اندر پیدا ہونے والے چھوٹے بچے یا بڑے سے لے کر قبر تک جانے والے مردے تک، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، ہم مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، ایسی نظام زندگی نہیں ہے، ایسا معاشرہ نہیں ہے، ایسا علاقہ، خاندان اور قبیلہ نہیں ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کریں کہ یہ ہمارے اس نبوی نظام پر کاربند ہے، یہ ہمارے اس نظام پر کاربند ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کے ذریعے وجود پذیر کروایا ہے۔ بعض چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ اگر انہیں یہ مسلمان نہ بھی کریں تو دوسرے لوگ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ دوسرے لوگ مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں، جیسے فلاحی کام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ہسپتال بنوانا ہے، بیماروں کے لیے علاج کی سہولیات کو مہیا کرنا ہے۔ اگر یہ کام پوری دنیا کے مسلمان نہ بھی کریں یا اس میں کچھ کمی پیشی کر دیں تو دوسرے لوگ ایسے ہیں، دوسری
اقوام ایسی ہیں کہ وہ اس کام کا بیڑا اٹھا لیتی ہیں. انہوں نے اسپتال بھی بنوائے، شفا خانے بنوائے، علاج کے لیے لوگوں کو سہولیات دی، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ چیریٹی ٹرسٹ چلاتے ہیں، فنڈز چلاتے ہیں. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کام ہے جو صرف اور صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اس پہ خود بھی عمل کر کے آگے پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی اور قوم اس کام میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہے. بلا کم و کاست وہی دین جو سرکار دو عالم نے صحابہ میں منتقل کیا، اسی دین کو پھیلانا، پہنچانا اور ایک معاشرہ تشکیل دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم اس ذمہ داری کو نبھانے میں بالکل صفر ہو چکے. ہم نے اس نظام کا بالکل خاتمہ کر ڈالا، اس طرز زندگی کا خاتمہ کر ڈالا. حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا نمونہ، وہ جس طرح صبح شام گزار کے گئے، جس طرح وہ رشتہ داریاں، فوتگیاں اور خوشیاں نبھا کر گئے، وہ قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی صدیوں کے نظام کو صحابہ نے چیلنج کیا اور پھر صدیوں تک کے لیے نیا نظام وجود پذیر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج 14 صدیاں گزر گئی. صحابہ کرام کے مقدس نفوس بھی 1 ہجری تک موجود تھے، یعنی 100 سال تک موجود رہے. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. آخری صحابی غالباً 110 ہجری میں انتقال فرما گیا. اس کے بعد 13 صدیاں صحابہ کو گزر گئی. لیکن کسی نہ کسی طرح اس دین کی بنیادیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اس دین پر عمل کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ان کا نظام صدیوں کا نظام تھا، لیکن ہم نے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے بھی نہیں سنبھالا. انہوں نے اسی نظام کے ساتھ ساری، جب وہ تھے پھر دنیا نے عدل و انصاف کا ایک الگ نمونہ دیکھا، دنیا نے رحم کا بھی الگ نمونہ دیکھا. جب وہ لوگ تھے تو پھر دینی حمیت اور غیرت کے الگ الگ مواقع ہوتے تھے. پھر ایسی غیرت تھی کہ بدر میں عمر فاروق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جن جن لوگوں کے مسلمانوں کے رشتہ دار گرفتار ہوئے، وہ کافر انہی مسلمانوں کے حوالے کریں تاکہ وہ مسلمان اپنے رشتہ دار کی گردن اتارے. یہ غیرت اور حمیت انہی لوگوں میں تھی. پھر یہ غیرت اور حمیت ایسی بھی تھی کہ صدیق اکبر اپنے باپ کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں ہے. یہ وہ طرز زندگی تھا، یہ وہ طریقہ تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا اس امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جو. لیکن اس امت نے اپنے ماضی کو کھو دیا، اپنے افکار اور اقدار کو کھو دیا، اپنی تعلیمات کو بھلا دیا، صحابہ کرام کے طرز زندگی اور نمونہ عمل کو بھلا دیا. اگر آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو سندھ جو دارالاسلام کہلاتا تھا، اس میں تابعین آئے تھے، تبع تابعین آئے تھے. یعنی ہمارے برِ صغیر میں اور پاکستان میں 2 راستوں سے لوگ آئے تھے. ایک بحری راستہ تھا اور دوسرا زمینی اور خشکی کا راستہ جو سینٹرل ایشیا یعنی افغانستان کے راستے سے خیبر پختونخوا میں آئے تھے. اور دوسرا یہ بحری راستہ دابیل کی بندرگاہ سے کراچی اور اس کے قرب و جوار میں جو لوگ اترے تھے، یہ تابعین اور تبع تابعین قسم کے لوگ تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت
ٹھٹھا جو سندھ کا ایک علاقہ ہے، اس چھوٹے سے علاقے میں 2500 مدارس ہیں۔ 2500 کا مطلب یہ ہے کہ ہر گلی میں 10 5 مدارس ہیں۔ اور آج اگر آپ وہاں جائیں تو اسلامی تعلیم کی وہ ایک شاہجہاں مسجد ملتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ محمد بن قاسم کا قلعہ اور مسجد شاہجہاں، یہ دو چیزیں کھنڈرات کی شکل میں جو ہمارے اکابرین کی اور اسلاف کی عظمت کو یاد کرواتی ہیں، ان کے نقوش کی یاد دلاتی ہیں۔ کوئی وہاں مدارس نہیں سوائے 3 یا 4 مدارس، وہ 2500 مدارس ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا زبردست کام کیا تھا انہوں نے۔ اب وہ دارالاسلام جو سندھ تھا، وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کلمہ ہی نہیں آتا، انہیں کلمہ ہی نہیں آتا۔ یعنی اس امت کے بعد کے آنے والے طبقوں نے اس دین کی محنت کو یکسر فراموش کیا۔ ہر ایک اپنے خول میں بند ہو گیا کہ میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں حج کرنے والا ہوں۔ وہ عالمگیر سوچ اور تعلیم بالکل مفقود ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بالکل کٹ گیا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر ہی نہیں ہے، ذرا اہمیت اور احساس تک نہیں رہا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، ایک جسم کی طرح پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ایک جسم ہے۔ قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی مسلمان کی ایک آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس اجتماعی اور عالمگیر فکر کو تباہ کر دیا، اس عالمگیر فکر کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان چھوٹے چھوٹی قوموں کے اندر نسلی تعصبات میں، مذہبی فکروں کے اندر الجھے ہوئے۔ ہمارے یہاں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے مسالک کے اندر بٹ گئے، اسلام کے اجتماعی نظام کا تباہ کر دیا۔ فکری نظام کو صحابہ کرام کی اور رسول اللہ کی تعلیمات جو جم غفیر کی حیثیت رکھتی تھی، جو عالمی تھی ہر ایک کے لیے، اور نہ صرف ہر ایک کے لیے وہ تعلیمات تھی بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر طرز کے لوگوں کے لیے وہ تھی، وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ نہ ہماری سوچ میں عالم اسلام آتا، نہ ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، نہ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، نہ بر صغیر کی بات کرتے ہیں، نہ وطن عزیز کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو کافی ہے، میں روزہ رکھ لوں تو کافی ہے، زکوٰۃ دے دوں تو کافی ہے، باقی ہمارے سامنے رسول اللہ کے طریقے اٹھتے رہے، اللہ کی شریعت ٹوٹتی رہے، صحابہ کرام پر طعن اور تشنیع ہوتا رہے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ یہی چیز اسلام کے جمود کا سبب بنی، حالانکہ اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہی چیز ہمارے جمود کا سبب بنی۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے دنیا نے بڑی کوششیں کی۔ 90 کی رہائی کے بعد روس سے جو سلطنتیں آزاد ہوئی، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، ان میں 70 سال تک قرآن کریم کی چھپنے کی اجازت نہیں تھی۔ مصاحف کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب قرآن نہیں چھپا تو پھر دوسری حدیث کی کتابیں کہاں سے چھپ سکتی تھی، فقہ کی کتابیں کہاں سے چھپ سکتی تھی، وہاں علماء کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن 90 سال کے بعد باطل اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کے بعد آج پھر بھی وہاں مدارس قائم، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں حدیث کا کام ہو رہا ہے، فقہاء کا کام ہو رہا ہے۔
باطل نے ہر ممکن طریقے سے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر، امام الانبیاء پر، یورپ نے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں آپ کے خلاف لکھوائی، لیکن امام الانبیاء کی عظمت نہیں ختم کر سکے۔ اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ مسلمانوں سے دین کیسے ختم کیا جائے، اس کا طریقہ ایک الگ تلاش کر لیا، اور وہ طریقہ بڑا کارگر بھی ہے، جس کے نتیجے میں ہم مسلمان ہر روز دین سے مزید پیچھے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے نہ تو قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی توحید، نہ رسول اللہ کی رسالت ختم ہو سکتی ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی انہی قرآن، انہی احادیث میں تحریف معنوی پیدا کر دی، مسلمان بھی رہے، ان کا نام بھی مسلمانوں والا رہے، ان کے کام بھی مسلمانوں والے رہے، یہ نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، روزے بھی رکھیں، یہ سارے کام مسلمانوں والے کریں، کہلائیں بھی مسلمان، لیکن دین کے ہر معاملے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کریں۔ اور اب اچھے خاصے سمجھدار مسلمان ہیں، دین کے معاملوں میں شکوک و شبہات کا اظہار ہے۔ بلکہ ہماری اس جدید انگریزی تعلیم نے ایک چیز ذہن میں یہ بٹھا دی ہے کہ بھی حواس خمسہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ یہ کہنا کہ یہ سمجھ میں آنے والی نہیں، بس جو چیز تمہارے حواس سے سمجھ آئے، کان کے سننے سے سمجھ آئے، آنکھ کے دیکھنے سے سمجھ آئے، پاؤں کے ساتھ چل کر جانے سے سمجھ آئے، ہاتھ میں پکڑنے سے سمجھ آئے، ناک کے سونگھنے سے، زبان کے چکھنے سے سمجھ آئے، وہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ سارا جتنا بھی دین ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارا دیو مالائی قصے اور کہانیاں ہیں۔ اب لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کبھی گناہ نہیں ہوتا تھا، آپ گناہ نہیں کر سکتے تھے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا آپ شہوت پرست تھے؟ یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو ان لوگوں نے ڈالا۔ اسی طرح اللہ کہاں ہے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کب سے تھا، کب ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں نیک بنا دیتا، گناہگار کیوں بنایا؟ اللہ کے ذات باری کے بارے میں شکوک و شبہات، حالانکہ ہمارے ایمان کی ساری کی ساری عمارت ہی غیبوبت پر، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے۔ اور اسی تعلیم میں سب سے بڑا یہ سبق دیا کہ جو حواس خمسہ سے چیزیں سمجھ آ جائیں وہ علم ہے، جو اس کے علاوہ وہ سمجھ میں نہیں آئے تو وہ دوسری چیزیں ہیں، وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ علوم کی ترتیب کو دیکھیں، جن جن چیزوں سے آدمی علم حاصل کرتا ہے تو حواس خمسہ اس میں پہلا ذریعہ ہے۔ حواس خمسہ کے بعد ذرائع علم میں کئی اور چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حواس خمسہ سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ عقل سمجھاتی ہے، اور پھر عقل سے بھی بڑا درجہ وحی کے علم کا ہے، جہاں عقل بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں وحی آتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نہ اللہ رب العزت سامنے ہے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کو، پھر بھی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی کیسے ہم بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے سجدہ کریں، رکوع کریں، کیسے کریں؟ پھر وہاں پر شریعت کی رہنمائی آتی ہے کہ عبادت کا طریقہ ہے اللہ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جتنے بھی نوجوان آج تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، وہ ہر چیز کو، نہ صرف دنیا کو بلکہ دین کی ہر بات کو حواس خمسہ ظاہرہ سے جانتے ہیں، جبکہ دین کی ساری عمارت بھی ایمان بالغیب پر ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لانا واجب ہے۔ رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لانا فرض ہے۔
قیامت کے آنے کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لانا فرض۔ ملائکہ کو نہیں دیکھا، ایمان لانا فرض۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، یہ سارا کا سارا ایمان مفصل، ایمان بالغیب ہے۔ اور اس ایمان بالغیب پر عمل کرنا واجب و فرض ہے۔ ہمارے ذہنوں سے اب اسلام کی اصل حقیقت کو نکالنے کے لیے آہستہ آہستہ کوشش کی، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا۔ مسلمان نمازی ہے لیکن وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے۔ جن لوگوں سے دین کی اصل حقیقت میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے، مفاہیم تلاش کرنا شروع ہو گئے، ہر آدمی اپنے اپنے نظر کی ایک آیت بنا کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دے، تو پھر یہ بڑے ایک مستقبل کے لیے خطرناک معاملہ، آنے والے زمانے کے لیے یہ خطرناک معاملہ۔ ہمارے مسلمان اب اس راہ پر چل پڑے، نتیجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان اور ایک الگ تشخص ہے۔ ہر ملک کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ الگ دین بنایا ہوا ہے، اور ہر ملک میں کئی کئی ادیان کام کر رہے ہیں مسلمانوں۔ ہر ملک میں مسلمان کبھی دین کے نام پر جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی مسائل کے نام پر، کبھی احکام کے نام پر، انہی مختلف چیزوں کے اندر الجھے ہوئے۔ حقیقت میں جو عالمی نظام کا اسلام تھا اس پہ کوئی بھی عمل پیرا نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں وہ نظام عالم کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب، ربعی ابن عامر، سعد ابن ابی وقاص، کیا یہ لوگ اس لیے تیار ہوئے تھے کہ صرف مسجدیں سنبھال لیں یا مدرسے سنبھال لیں یا خانقاہیں بنا لیں یا کوئی تاجر بن جائے یا کوئی وزیر اور حکمران بن جائے؟ بلکہ یہ پورے اسلام کے نظام کو سنبھالنے والے تھے۔ ان کی نظر دین پر بھی تھی، دنیا پر بھی۔ یہ ہر چیز پر عمل پیرا تھے، اگر وہ خاندانی معاملات ہوں، آئلی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، مذہبی معاملات ہوں، ہر چیز کے لیے یہ لوگ اللہ کے رسول نے تیار کیے۔ ان میں سے ہر ایک بیک وقت عالم بھی ہوتا تھا، ہر ایک بیک وقت جنگ کے اندر لڑنے والا کمانڈر بھی ہوتا تھا، ہر ایک جنگ کے اندر بیک وقت سپاہی کی خدمات میں سر انجام دیتا تھا، ہر ایک بیک وقت تاجر بھی ہوتا تھا اور لوگوں کو مشورے دینے والا بھی ہوتا تھا۔ ایسی تربیت تو پھر تھی نا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب مشہور ہو گیا کہ جس جنگ میں خالد ہوں وہ کبھی ہار ہی نہیں جاتے، وہ جنگ ہمیشہ جیتی جاتی ہے۔ عمر فاروق کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے سوچا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ خالد کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جائے۔ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو لوگ یہ مشہور کر دیں گے کہ اس میں خالد نہیں تھا، تبھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، جبکہ جنگ کے اندر فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آئے جنگ کے دوران خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو دو تلواریں اٹھاتے تھے۔ ایک ایک تلوار جو ہے وہ 40 کلو کی ہوتی تھی۔ آج تو ہم 40 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ 40 کلو کی تلواریں اٹھا کر کافروں کی صفوں کو توڑ دیتے تھے۔ ایک جنگ کے دوران سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، لشکر کے سربراہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ اے خالد بن ولید، آپ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور ابو عبیدہ بن جراح کو لشکر کا امیر بنایا جاتا ہے، سربراہ لشکر بنایا جاتا ہے۔ اسی وقت جب ایک گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی، خالد بن ولید نے فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور پیچھے ہو گئے۔ جو کمانڈر تھا ایک لمحے میں، وہ چند لمحے کے اندر سپاہی بن گیا۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ۔ کبھی دل میں ملال نہیں آیا کہ میرے سے اتنا بڑا عہدہ چھین لیا گیا،
درجنوں اور سینکڑوں کی فوج پر کماندار تھا، وہ ختم کر دیا۔ یہ اصل تربیت، یہ اصل نظام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی تھی اس میں ایک بنیادی چیز تھی، اسی پہ بات ختم کروں گا، وہ تھا تعلق مع اللہ۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ حج کرنا، یہ اس تعلق کے تقاضے ہیں۔ تعلق مضبوط ہے، اگر اللہ کا تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ رات کو اٹھیں تو آدمی پھر اٹھتا ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو اور وہ تعلق تقاضا کرے کہ اب میدان جنگ میں لڑنا ہے تو پھر مسلمان لڑتا ہے۔ اگر وہ تعلق تقاضا کرے کہ اب رات کو رونا ہے تو مسلمان رات کو اٹھ کر روتا ہے۔ جب وہ اللہ کا تعلق ختم ہو جائے تو پھر آدمی کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں تقاضے باقی ہیں، یعنی تعلق نہیں ہے جس کی بیس پر تقاضے ہیں، بلکہ ہم نے تعلق توڑ کر تقاضوں کو اپنا لیا۔ ہمارے سامنے اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادات، یہ تقاضے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے۔ ہم نے تعلق جو اصل تھا اس کو چھوڑ دیا، جو تقاضے فرع ہیں، جو اصول نہیں ہیں، جو ضمنی باتیں ہیں، جو سطحی باتیں ہیں، انہی سطحی باتوں کے پیچھے چلے ہوئے۔ ہمارے ہاں اللہ کا تعلق ہوا، جب تعلق ختم ہوا تو دین کی روح ختم ہو گئی، نماز کی روح ختم ہو گئی۔ ہم درجنوں مرتبہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حلاوت نہیں آتی۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے لیکن ہم سے وہ ختم نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق نہیں، ہمارا رب العالمین سے تعلق نہیں جڑا، ہم اللہ کو اس طرح پہچان ہی نہیں پائے جس طرح پہچاننا تھا۔ یہ تعلق مع اللہ جب جڑے گا، جب اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوگا، پھر دل میں رب العالمین کی محبت ہوگی، پھر اللہ کے اس تعلق کی وجہ سے ہر تقاضا آدمی کے لیے آسان ہوگا۔ سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں اٹھنا اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو صبح اٹھنا آسان ہے، اور اگر تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔